اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ العلی العظیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ ارشاد رب العزت ہے مرسلین کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ پیغام الہی کو واضح طریقے سے قوم تک پہنچا دے۔ عزیزان گرامی، اسلام جبر و تشدد کا حامی نہیں ہے، وہ طاقت کے زور پر اپنی بات نہیں منوانا چاہتا ہے، اس کے پاس عقلی دلائل ہیں اور وہ فطرت کے مطابق قوانین پیش کرتا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ صاحبان عقل و ہوش اور ارباب فکر و نظر اس کی تعلیمات پر غور کرے اور اس کے بعد نفی و اثبات کا فیصلہ کرے، نہ خواہشات کے سیلاب میں بہہ جائیں اور نہ جبر و استبداد کے زیر اثر نظریات اختیار کریں۔ دین خدا روز اول سے واضح بیان اور غیر مبہم ابلاغ کا قائل رہا ہے۔ اس نے اپنے نعروں کے ذریعے اپنی تعلیمات کو بالکل واشگاف لفظوں میں بیان کیا ہے اور عالم انسانیت کو کسی طرح کے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہا ہے۔ منکرین خدا کی بستی میں وجود باری تعالیٰ کا اعلان کیا، مشرکین کے ہجوم میں قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی، شراب میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں شراب کو رجس و نجاست قرار دیا، سود خوروں کے درمیان سود کو حرام خوری اور ظلم قرار دیا، جواریوں کے اجتماع میں جوئے کو عمل شیطان قرار دیا، بدکاروں اور بد کرداروں کو کوڑوں اور تازیانوں کا حقدار قرار دے کر سماج کے ذلیل ترین طبقے میں شمار کیا اور اس طرح اپنی ہر تعلیم کو بالکل واضح اور غیر مبہم انداز سے پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعلانات اور نعرے ایک طرف اس کے پیغام کی پاکیزگی اور اس کے تقدس کی علامت بنتے رہے تو دوسری طرف قومی زندگی میں ایک ہیجان بھی پیدا کرتے رہے اور ہر نعرے کی عزت پر مخالفتوں کا ایک طوفان اور سیلاب امنڈتا رہا۔ کبھی کفار و مشرکین نے سر اٹھایا، کبھی شرابی جھوم کر میدان میں آئے، کبھی جواریوں نے جان کی بازی لگائی، کبھی سود خوروں نے مفادات کا سودا کیا، کبھی بدکاروں اور بد کرداروں نے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی دشوار کر دی۔ نمائندگان پروردگار نے اپنی فریضہ الہی کے تحت حقائق کو واشگاف الفاظ میں پیش کرتے رہے اور اپنی تعلیمات کو مختلف نعروں کی شکل میں سمجھاتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نعرے مذہب کی نشانی بھی ہے اور تبلیغ کی جوانی بھی، ان کی حیثیت علامت کی بھی ہے اور وضاحت کی بھی، ان میں گہرائی اور گہرائی بھی ہے اور طاقت و توانائی بھی، ان کے الفاظ میں کوثر کی روانی بھی ہے اور حقائق کی شعلہ فشانی بھی، یہ روز روشن کا آفتاب بھی ہے اور شب دیجور کا ماہتاب بھی، ان کے اندر طوفان دریائے نیل بھی ہے اور جوش موج سلسبیل بھی، یہ شعلے کی حرارت بھی رکھتے ہیں اور شبنم کی برودت بھی، ان کے زیر اثر طوفان اٹھایا بھی جا سکتا ہے اور طغیان دبایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ نعرے گلیوں میں بلند ہوں تو تبلیغ دین ہے اور میدان میں آ جائیں تو علامت فتح مبین۔ ان کا آغاز کرنے والا احمد مختار ہوتا ہے تو
تو تکرار کرنے والا حیدر کرار۔ یہ اسلامی نعرے مفاہمت کی چھاؤں میں آگے بڑھیں تو صلح حسن کا رخ اختیار کر لیتے ہیں، اور زور بازو کے سہارے آگے بڑھیں تو جنگ کربلا کا آہنگ بن جاتے ہیں۔ امام حسین نے انبیاء و مرسلین اور شہداء و صدیقین کے راستے پر چلتے ہوئے یہ طے کیا کہ امویت کے گھپ اندھیرے میں اسلام کی شمع روشن کی جائے اور باطل کے نقار خانے میں حق کی آواز بلند کی جائے۔ ظلم ہنگامہ آرائی پر اتر آئے تو اس کی طاقت کو للکارا جائے، اور نوع بشر راستہ بھول گئی ہو تو اسے پکارا جائے۔ چنانچہ اسی عزم کے تحت آپ نے اپنے وطن عزیز کو ترک کیا اور گرمی و لو دھوپ کے موسم میں صحراؤں اور ریگزاروں کا سفر اختیار کیا کہ اپنے پیغام کو ایسے میدان میں نشر کیا جائے جہاں کسی طرح کا ابہام نہ رہ جائے، اور اپنی آواز کو وہاں بلند کیا جائے جہاں حاجیوں کا شور اور نمکخواروں کا ہنگامہ آواز کو دبا نہ سکے۔ آپ نے اس سلسلے میں مختلف وسائل ابلاغ کا سہارا لیا اور باطل کے ہر زور کو توڑنے کے لیے ایک نیا انداز تبلیغ اختیار کیا۔ اپنی تعلیمات کو مجسم شکل میں پیش کرنے کے لیے اور اپنے نعروں کو حقائق میں تبدیل کرنے کے لیے اصحاب و انصار کا ایک قافلہ ساتھ لیا تاکہ نسل و رنگ کا فرق مٹانا ہو تو مختلف قبائل کے افراد نمونہ بن سکیں، غلامی اور آزادی کے فرق کا خاتمہ کرنا ہو تو غلام ترکی اور جون جیسے افراد مثالی کردار پیش کریں، کربلا کو خاندانی جنگ قرار دیا جائے تو حق کے مختلف پرستار سد سکندری بن جائیں، اور نبوت کو بنی ہاشم کا کھیل کہا جانے لگے تو حافظان قرآن اور فقہا کی یہ جماعت سینہ سپر ہو جائے۔ اس کے بعد پیغام کو ابدیت اور وسعت دینے کے لیے اور نعروں کی گونج کو شام و کوفہ تک پہنچانے کے لیے عورتوں اور بچوں کا ایک قافلہ بھی ساتھ لیا جس نے اپنے خطبوں اور بیانات سے یزیدیت کے قصر کی چولیں ہلائیں اور حسینیت کے نعرے کو سارے عالم میں پہنچا دیا۔ انہی قیدیوں نے سمجھایا کہ حق کی حمایت میں قیدی ہو کر جانا عزت کی زندگی ہے اور یزیدیت کی بیعت کر کے آزاد رہنا ذلت کی زندگی ہے، اور ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ انہی اسیروں نے تعارف کرایا کہ یزید فاسق و فاجر کو اسلامی حکومت کا حق نہیں ہے۔ انہیں ستم رسیدہ افراد نے واضح کیا کہ ششماہے کو قتل کر دینے والے انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اور انہی پیاسے قیدی بچوں نے اعلان کیا کہ ایسا سلوک کرنے والے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مسلمان نہیں کہے جا سکتے۔ شام کے قید خانے کے مصائب جھیلنے کے بعد جب یہ قافلہ رہا ہو کر چلا تو قدم قدم پر حسینیت کے نعرے لگاتا ہوا چلا اور حق کی فتح کا اعلان کرتا ہوا چلا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا جب قافلہ وارد مدینہ ہوا اور اہل مدینہ قافلے کے استقبال کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کل یہ قافلہ چلا تھا تو پردے کا اہتمام کرنے والے، سیدانیوں کو سوار کرنے والے اور خدمت کرنے والے اعوان و انصار اور بنی ہاشم کے نوجوان موجود تھے، اور آج یہ قافلہ جب واپس آیا ہے تو جناب ام کلثوم لوحہ پڑھ رہی ہے، لالا کے مدینے، لالا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم گئے تھے تو برادر ہمارے ساتھ تھا، اور آج جب واپس آئے ہیں تو نہ گودیوں میں بچے ہیں اور نہ سروں پر وارثوں کے سائے۔ ارباب ازا آج 8 ربیع الاول ہے، آج کا
کا دن ہمارے لیے دوہرے غم کا دن ہے، ایک طرف اسیران رنج و علم کی وطن واپسی کا دن، تو دوسری طرف 11ویں شمع امامت کے ظاہری وجود پرنور سے محرومی کا دن۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد خالدان عصمت میں اب کوئی نہیں ہے جو فرزند زہرا کو دلاسا دے سکے اور یتیم عسکری کے سر پر دستے شفقت پھیر سکے۔ میرا دل چاہتا ہے وادی خضرا کا رخ کر کے آواز دو آقا، ہزار کم سنی کا زمانہ سہی، دشمنوں کا ہزار نرغہ سہی، مگر آپ نے اپنے پدر بزرگوار کو غسل و کفن کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ سپرد اللہ کر دیا۔ مولا کربلا میں آپ کے جد مظلوم کا لاشا 3 شب و روز ریگزار کربلا پر بے غسل و کفن پڑا رہا۔ عجب نہیں ساکن غیبت کی آواز آئے اور وہ کہے ہاں میں عالم انوار سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا، جبھی تمہیں غیبت کی تنہائیوں میں صبح و شام اپنے جد مظلوم کی غربت پر خون کے آنسو بہاتا ہوں اور تا صبح ظہور بہاتا رہوں گا۔ سلام ہو اس امام مظلوم پر جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا، سلام ہو اس بے کس و مظلوم پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، سلام ہو شہید تشنہ لب پر جس کا لاشا تابع تیروں پر معلق رہا، اور سلام ہو شہید جفا پر جس کا لاشا آہستہ آہستہ زمین پر آیا۔ عزاداران امام مظلوم، زمانے کا امام اپنے باپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر اپنے جد مظلوم کے لٹے ہوئے قافلے کے استقبال کے لیے سرحد مدینہ پر پہنچ چکا ہے۔ آئیے ہم اور آپ بھی اپنے امام کے ساتھ کربلا سے لٹے ہوئے آنے والے مسافروں کا استقبال کریں۔ دیکھیے وہ آگے آگے سیاہ پرچم ہے، وہ آگے آگے سیاہ پرچم ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ رانڈوں کا قافلہ ہے، اسیروں کا قافلہ ہے۔ ساتھی پرچم کے پیچھے ابو الفضل العباس کا علم آ رہا ہے۔ یہ اسی دعوت کا عالم ہے جس کی شہادت کے بعد امام حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس عالم میں خیمے کی جانب چلے تھے، جیسے کوئی غریب الوطن عالم غربت میں اپنی زندگی کا سرمایہ لٹا کر واپس آتا ہے، اور اس پر مزید ستم یہ کہ علمدار کی شہادت کے بعد ظالم اتنا جری ہو گئے تھے کہ مجمع عام میں حسین کو ابن الزہرا کہہ کر خطاب کر رہے تھے۔ حسین مشک و علم لیے ہوئے خیمے کی در پر کیا پہنچے کہ سیدانیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بچے خالی پوزے لیے ہوئے حسین کے گر جمع ہوئے۔ یتیم عباس نے آقا سے سوال کیا، ارے چچا یہ کیا؟ میرے بابا کی زندگی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حسین نے بچے کو گلے سے لگا کر کہا، بیٹا تیرا بابا لہر پر قتل کر دیا گیا، اس وقت تیرا بابا نہر پر قتل کر دیا گیا، اس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ بیٹا مجھے خوف ہے کہیں نہر پر اشقیا تیرے بابا کی لاش کو پامال نہ کر رہے ہو۔ ارے دوڑا یہ سن کے نہر کی جانب بے پدر رو کر پکارے، شاہ کہ بیٹا چلے کدھر؟ ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ نوحہ گر، ارے بابا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں نہر پر، ارے میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، دامن میں ہم کٹے ہوئے
ہاتھوں کو لائیں گے۔ علم کے پیچھے ذوالجلال کی شبیہ آ رہی ہے۔ یہ اسے ذوالجلال کی شبیہ ہے جو اہل بیت اطہار کے ہمراہ 3 شب و روز بھوک اور پیاس کے باوجود اپنے آقا کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ جب امام حسین اہل حرم سے رخصت ہو کر خیمے سے نکلے تو اس نے آقا کو اپنی پشت پر سوار کیا اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میدان کربلا تک پہنچایا۔ حسین آخری جنگ میں مصروف ہوئے اور جب زخموں سے تاب نہ لا کر اس کے پشت پر ڈگمگانے لگے تو اس باوفا گھوڑے نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیا تھا تاکہ زہرا کے لال کو مزید اذیت نہ ہو۔ اللہ اللہ، ایک بے زبان جانور میں اتنا شور، مگر انسانوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو فرزند زہرا کی نصرت کو آتا۔ عزاداروں جب شبر ملول حسین کے سر و پر میں جدائی کرنے لگا تو امام مظلوم نے اشاروں میں فرمایا ذوالجناح تیری امتحان، تیری وفا کا امتحان ہو چکا۔ اب حسین اپنے معبود کی بارگاہ میں امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ جا، میں نے تجھ کو راہ خدا میں آزاد کیا۔ اس وقت بدحواسی کے عالم میں اپنے آقا کے گرد کہتا تھا رو کے شاہ سے حسب وفا شعار، ارے جب تک ہے دم قدم کو نہ چھوڑے گا جانثار۔ رخصت کے وقت مجھ پر جو حضرت ہوئے سوار، بنت علی نے مجھ سے کہا تھا بحال اظہار، پھر ایک بار ڈوری پلانا حسین کو، اے ذوالجلال چھوڑنا نہ حسین کو۔ ذوالجلال کے ساتھ کربلا کی تشنگی کا سب سے بڑا ثبوت اور صبر و تحمل کا سب سے بڑا نشان ایک گہوارہ بھی ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنے دلوں کو سنبھالو اور اپنی گودیوں کے بچوں کو بیدار کر لو۔ اب اس شہید تشنلب کا گہوارہ آ رہا ہے جس کو روز عاشورہ امام حسین اس لیے میدان کربلا میں لائے تھے کہ شاید کوئی صاحب اولاد اس کی معصومیت پر رحم کھا جائے، مگر جب ظالم ارملا نے تیر سہشوبہ سے اصغر کا گلا چلنی کر دیا تو اس وقت امام مظلوم حسرت بھری نظروں سے کبھی شہداء کے لاشوں کو دیکھتے، کبھی اپنی تنہائیوں کے کسی کو دیکھتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، اے امتحان والے میرا امتحان دیکھ، ارے 2 دن کے بھوکے پیاسے شہیدوں کی شان دیکھ، تجھ پر نثال ہو گیا کڑیل جوان دیکھ، ارے قربان ہو کے رہ گئی ننھی سی جان دیکھ۔ یہ بے زباں ہے اور وہ شبیہ رسول ہے، اب ان میں کون سا تجھے فدیہ قبول ہے؟ عزاداروں، حسین جیسے صابر کے لیے شاید کڑیل جوان کا لاچھا اٹھانا اتنا مشکل نہ تھا جتنا مشکل مرحلہ اصغر کی ننھی سی لاش کو خیمے تک پہنچانا تھا۔ شاید اسی باعث کبھی خیمہ گاہ کی طرف بڑھتے اور کبھی میدان کربلا کی طرف واپس لوٹ آتے۔ اسی کرب کے عالم میں حسین برے خیمہ پر پہنچے اور آواز دی، رباب رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب خیمے کے در پر آئی اور اصغر کی خوب علی میت کو دیکھ کر نوحہ پڑھنا شروع کیا، اے میری آنکھوں کے تارے، اے میری زندگی کے سہارے، یہ کوف جلی ماں اب تیرے بغیر کس طرح زندہ رہے گی؟ میری ماں بہنوں، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، مگر ہائے رباب کی بے کسی کہ جب تک زندہ رہی اپنے لال کے بغیر ایک شب بھی چین کی نیند نہ سو سکی، اور جب دنیا سے رخصت ہوئی تو مدینے کی عورتوں نے کیا دیکھا کہ اصغر کے چولہے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب کے آنچل سے بندھی ہوئی ہے۔
گہوارے کے پیچھے اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ وطن میں داخل ہو رہا ہے، جس کی سیدانیاں اور بیٹیاں شام تک بے کجاوا اونٹوں پر لے جائی گئی تھی اور آج محملوں اور اماریوں میں واپس لائی جا رہی ہے۔ سب سے آگے اس معظمہ کی اماری ہے جو آج اس لٹے ہوئے قافلے کی سربراہ کارواں ہے، جس نے مدینے سے چلتے وقت قافلے کو روک کر کہا تھا بھیا عباس وعدہ کرو کہ جس شان سے لے جا رہے ہو اسی شان سے واپس لاؤ گے۔ عزادارو نہیں معلوم علمدار نے اس وقت کیا جواب دیا تھا، مگر ہاں جب 11 محرم کو قافلہ اسیر ہو کر چلنے لگا اور ثانیہ زہرا ساری بیویوں کو سوار کرا چکی تو اس وقت حضرت بڑی نظروں سے فرات کا رخ کر کے آواز دی عباس تیری بہن طلحہ ہے، اب اس کو کون ہماری پر سوار کرائے گا۔ ثانیہ زہرا کا یہ کہنا تھا کہ بیمار کربلا نے بڑھ کر کہا پھپھی اماں للہ، اب علمدار کو آواز نہ دیجیے گا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ارے دیکھیے فرات پر چچا کا لاشا تڑپ رہا ہے، اسی ہماری کے ساتھ امام حسین کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم کی ہماری ہے، جس کی حسرت تھی کہ کاش میں بھی صاحب اولاد ہوتی تو اپنے بچوں کو اپنے ماجائے پر قربان کرتی، اور جسے علمدار کربلا یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ بہن آپ پریشان نہ ہوں، جب کل قربانی کا وقت آ جائے گا تو آپ اپنے اس غلام کو آقا پر قربان کر دیجئے گا۔ آج وہی بی بی مرثیہ پڑھ رہی ہے نانا کے مدینے ہم لٹ کر آئے ہیں، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ سب سے آخر میں ایک ضعیفہ اور ایک معظمہ فضا کی ہماری ہے جو آج بھی سارے قافلے کی نگرانی کر رہی ہے اور منتظر ہے کہ کس طرح شہزادی کی قبر پر پہنچے اور فریاد کرے بی بی آپ کا حسین کربلا ہی میں رہ گیا، آپ کی بیٹیاں کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں سے ہو کر آ گئی۔ بی بی میں وہ بدنصیب ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے آپ کے شہزادے کی لاش کو پامال ہوتے دیکھا اور پھر اس کا سر نوک نیزہ پر بھی دیکھا اور یزید ابن زیاد کے درباروں کا سامنا بھی کیا۔ کارواں شام سے آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ ثانیہ زہرا نے قافلے کو روک کر دوبارہ قید خانے کا رخ کیا اور دوڑ کر ایک ننھی سی قبر سے لپٹ گئی اور فرمایا بیٹی سکینہ اٹھو، قافلہ وطن واپس جا رہا ہے۔ بی بی تمہیں وطن جانے کی بڑی آرزو تھی، کون تھا جو جواب دیتا؟ حسرت و اندوہ کا پہرا تھا، قید خانے کا اندھیرا تھا اور اکیلی تربت کی بے کسی آواز دے رہی تھی پھپھی اماں آپ جائیے خدا حافظ، مگر بابا کی قبر پر تذکرہ نہ کریے گا کہ میں غربت کے عالم میں ہوں، اور چچا سے بھی نہ بتائیے گا کہ آپ کی سکینہ کی قبر تاریخ قید خانے میں ہے اور اس پر کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا حسین